بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین و خاتم المعصومین۔ میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آصف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ معزز سامعین ناظرین، موجودہ دور اور حالات میں نت نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں اور ہر روز ہر نیا فتنہ نیا روپ دار کے لباس خضر میں چھپی ہوئی راہزن بن کر لوگوں کی اصلاح کا راگ الاپ کر ایمان و ایقان کو لوٹ رہے ہیں۔ انہی فتنوں میں ایک فتنہ یزید پلید کی حمایت میں اٹھا۔ مفتی فضل احمد چشتی، جس نے یزید پلید کی حمایت میں اہل سنت و جماعت کے اجماعی عقیدہ سے نہ صرف انحراف کیا بلکہ اپنے ان اکابرین کا جو پاکیزہ نظریہ تھا بشمول سیدی اعلی حضرت امام علیہ سنت مجددین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، اسے یک لخت روگردانی کرتے ہوئے اپنی ایک نئی باطل سوچ کو لوگوں کے اذہان میں اس کو ڈالنے کی سعی حاصل کی۔ چونکہ اللہ کے فضل سے ہم نے اس فتنے کا تعاقب شروع کر رکھا ہے اور بحمد تعالی اس کی حقیقت اور اس کی اصلیت روز بروز عوامی اہل سنت اور خواص اہل سنت کے سامنے آ رہی ہے۔ کیونکہ یہ موصوف تحقیق کے نام پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فحش کلام گالم گلوچ سے کام لے کر اپنی دھاک بٹھانے کی سعی حاصل کرتا ہے، اور بعض ہمارے علماء تو اس کی گالم گلوچ سے، اس کی یاوہ گوئی اور فحش کلام سے ہی اجتناب کرتے ہیں اور اس کو منہ لگانے سے وہ قاصر ہیں۔ مگر اللہ کا فضل ہے، امام جلالی جد شرفہ کی ذات پہ اور پیارے آقا علیہ السلام کی خاص نظر عنایت ہے آپ پہ اور آپ کے تلامذہ پہ کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ مد مقابل کی زبان کیسی ہے، اس کی گفتگو سے ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے، ہمارا کردار، ہمارا جتنا بھی ایک امیج ہے عوام میں معاشرے میں اس کو ڈیمیج کیا جا سکتا ہے۔ قطع نظر اس کے ہم اللہ رسول کی رضا کے لیے اس فتنے کی سرکوپی میں اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں اور بحمد تعالی رب ذوالجلال اس پہ ہمیں کامیابی سے بھی ہمکنار فرماتا ہے۔ آج آپ کے سامنے اسی موصوف کا ایک اور بیان سامنے رکھنا ہے، کیونکہ اس حضرت کی تحقیق تدریجاً ہو رہی ہے اور جہاں تک اس کی تحقیق پہنچی ہے وہ موقف یہ اختیار کیا گیا کہ یزید کو پلید بھی نہیں کہا جا سکتا اور معاذ اللہ اس کے لحاظ سے شرابی، زانی یا گناہگار ہونے کے لحاظ سے یا جری علی القبائل ہونے کے لحاظ سے یہ موقف نہیں اختیار کیا جا سکتا۔ یہی میرا آخری موقف سمجھا جائے، اور وہ آخری تحقیق اور آخری موقف یہ ہے کہ یزید کے بارے میں توقف، سکوت، خاموشی اختیار کی جائے، نہ اس کو پلید کہا جائے نہ اس کو پاک کہا جائے۔ اور پھر جو ایک مشہور و معروف ربائی ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، اور اسی ربائی کا ایک مصرع یہ آتا ہے کہ سرداد نداد دست در دست یزید حق کا کہ بنا لا الہ است حسین۔ اسی پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ موصوف نے جس انداز میں گفتگو کی اور پھر معاذ اللہ اس کو جس انداز میں پیش کیا، یہ کیا بکواس ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سر تو دے دیا مگر اپنا ہاتھ یزید پلید کے ہاتھ میں نہ دیا، تو اسے مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے معاذ اللہ بکواس کہا۔ اگرچہ اس ربائی کی جو تعویلات ہیں وہ کی گئیں کہ یہ اصل کلام کس کا ہے اور اس کے لکھنے والے کون ہیں، قطع نظر اس کے میں اس کی طرف نہیں جا رہا، صرف اور صرف عوامی اہل سنت کی خدمت میں یاد کرنا چاہوں گا کہ موصوف کا یہ کہنا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سر تو دے دیا ہاتھ نہ دیا، تو یہ کیا بکواس ہوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں ہاتھ سے یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہوں، اس ربائی کا کیا بنے گا، اس بکواس کا کیا بنے جب دنیا میں مشہور ہے سرداد نہ داد دست در دست یزید۔ یعنی آپ اختلاف کریں مگر یوں گفتگو اور یوں معاذ اللہ فحش کلام اور پھر کسی برگزیدہ ہستی کا بھی لحاظ نہیں ہے کہ وہاں ہاتھ امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے، وہاں سر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ہے، تو جب بات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جا رہی ہے تو کم از کم اس مقدس ہستی کا ہی لحاظ کر کے گفتگو میں کچھ مہذب الفاظ کا ہی انتخاب کر لیا جاتا، مگر وہ تو اس موصوف کی نہ تربیت میں شامل ہے اور نہ اس کے جو آگی ذریت ہے اس کی تربیت میں ایسی کوئی چیز شامل ہے کہ جس پر ایسی کوئی مہذب گفتگو وہ کریں یا سننے والا اس کو مہذب ماحول میں بیٹھ کر سن سکے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل کہ جس عمل کو سید اعلی حضرت امام اہل سنت مجددین ملت الشاہ امام احمد رضا خان
محدث بریلوی علیہ رحمہ نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں اسی مفہوم کو اپنے انداز میں اور اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد میں صفحہ نمبر 218 پہ آپ فرماتے ہیں کہ ان میں یزید پلید علیہ ما علیہ کو بھی گنا دیا، حالانکہ اس خبیث کے زمانہ کو قوت دین و صلاح سے کیا تعلق؟ یہ احادیث دیکھ کر اس قول کی گنجائش نہ ہوتی مگر صرف 12 سلطنتیں نگاہ میں تھیں، اور حق یہ کہ اس خبیث پر اجتماع اہل حل و عقد کب ہوا؟ ریحانہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اس کے دستے ناپاک پر بیعت نہ کرنے ہی کے باعث شہید ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید پلید کے ناپاک ہاتھ پہ بیعت نہ کرنے کی وجہ سے شہید کیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اب یہی ربائی جس پر معاذ اللہ اس نے یہ کہا کہ یہ کیا بکواس ہوئی، یہ کیا بکواس ہوئی، اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اسی ربائی کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں اور اپنے انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ تو اس حضرت کی گفتگو کا جو نشانہ ہے وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات ہے، اور یہ کہنا کہ یہ کیا بکواس ہے، معاذ اللہ جہاں ان مقدس ہستیوں برگاہ میں عرضہ سرائی ہے وہاں ہی سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی مبارک مقدس ذات پہ بھی یہ ایک تبرہ بازی اور دشنام درازی ہے۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اس موصوف کا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ نام کے ساتھ شمشیر لکھا جاتا ہے، اور طرفہ تو یہ ہے کہ جو کتاب اس نے یزید پلید کی حمایت میں لکھی اس کتاب کے مین پیج پہ ٹائٹل پیج پہ نام کے ساتھ شمشیر اعلیٰ حضرت لکھا ہوا ہے۔ کیسا ان لوگوں کا منافقانہ رویہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا موقف نہیں ماننا، نام کے ساتھ شمشیر لگوانا ہے اور لکھوانا ہے، یہ ان کی منافقت ہے۔ اب آپ کے سامنے ہم یہ چیز بھی رکھتے ہیں، آپ اس موصوف کی یہ گفتگو پہلے سنیے کہ اس نے اس ربائی پر کس انداز میں گفتگو کی، اور پھر مزید کہا کہ جی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں تک کہ یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی تھی اور صلح بھی کر لی تھی، یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ مجھے لے جاؤ میں بیعت کرتا ہوں، اور پھر بالآخر بیعت بھی کر لی تھی۔ یہ اس کی تحقیق ہے۔ میں ہاتھ سے یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہوں، اس ربائی کا کیا بنے گا، اس بکواس کا کیا بنے گا جو دنیا میں مشہور ہے، سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہ رکھا۔ سوال ہے ہاتھ نہ رکھا، وہ تو رکھ رہے ہیں، وہ تو فرما رہے ہیں کہ امام حسین نے بھی یزید کی بیعت کر لی تھی جس طرح کے امام حسن نے حضرت سیدنا معاویہ کی کر لی اور صلح کر لی۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بیعت نہ کرنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اب اس موصوف نے، اس حضرت نے یہ موقف کہاں سے لیا، یہ تحقیق کہاں سے لی ہے؟ اس کی چونکہ جس طرح کہ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں، اس کی ساری تحقیق خارجیوں سے لی گئی، جس طرح کہ پہلے ہم نے حوالہ پیش کیا کہ رشید ابن رشید سے اس نے یہ ساری تحقیق لی ہے، اور اب جو اس نے یہ موقف اختیار کیا ہے یہ حیات سیدنا یزید معاذ اللہ کتاب سے لیا۔ اس کتاب کے اندر خارجیوں نے کیا موقف اختیار کیا ہے، غور سے دیکھیے گا، یہ پیج آپ کے سامنے نظر آئے گا، اس کے اندر دیکھیے گا، صفحہ نمبر اس کا 178 ہے۔ یہ لکھتا ہے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو اگرچہ کوفی صبائیوں نے بہت کچھ نرم گرم کر رکھا تھا، تاہم آپ نے بھی اس اجماعی فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے تایا زاد بہنوئی اور پھپھیرے سالے سیدنا یزید معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آگے رحمت اللہ علیہ بھی اس نے لکھا ہوا ہے معاذ اللہ، سیدنا یزید کے لیے ولی عہدی کی بیعت کی۔ حیات سیدنا یزید کے لکھنے والے مصنف نے بھی یہی بات لکھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تایا زاد بھائی اور پھپھیرے سالے یعنی یزید پلید کی بیعت کی تھی۔ تو یہ ہے اس موصوف کی تحقیق کہ خارجیوں کی تحقیقات اٹھا کے اپنے ہی اسلاف، اپنے اکابرین کی تحقیق کو معاذ اللہ پس پشت رکھ کر یہ یزیدیت کو پھیلا رہا ہے، خارجیت کو پھیلا رہا ہے۔ لہٰذا اس موصوف کی یہ تحقیق جو کہ تدریجاً تحقیق بڑھ رہی ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ خارجی عقیدہ ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے سائے سے بھی محفوظ رکھے، وما توفیقی الا باللہ۔